یہ سب بڑا فرانسیسی ادارے کو انٹرویو دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، لیکن ایک بات جو کہی، دنیا کو ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ افغانستانی حکومت کو مل کر تسلیم کیا جائے، لیکن یہ کہا کہ پاکستان تنہا تسلیم نہیں کر سکتا، ہم مشاورت کر کے پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان تنہا کیوں نہیں تسلیم کر سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب پاکستان کو فیئرز کیا ہیں کہ دنیا جو ہے پاکستان نے دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جو ہے نا وہ بار بار سامنے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، پوری کفر جو ہے وہ ایک امت ہے، ایک قوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کیا، حزب اللہ، الا ان حزب اللہ، یہ میرے دھڑے کے لوگ، حزب الشیاطین، وہاں اللہ نے اکیلا شیطان نہیں، وہاں جمع کر سی گا، حزب الشیاطین، اللہ اکیلا سے اللہ ہے، شیطان ایک نہیں، شیطان کئی نے، تو بنیادی طور پر حزب الشیاطین دو دھڑے کے۔ روس کو کیا تکلیف ہے؟ تسلیم نہ کرے۔ چین کو کیا مسئلہ ہے؟ تسلیم نہ کرے۔ ایران کو کیا مسئلہ ہے؟ تسلیم نہ کرے۔ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ روس ہے، روس تو میں نے پہلے سب سے پہلے نام ہی اس کا لیا، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کو۔ ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہم ایک وے آف گورنمنٹ کو تسلیم کریں گے، اور وے آف گورنمنٹ ہے اسلامی نظام، کہ خلافت یا امارات اسلامی بھی ایک چیز ہوتی ہے بنیادی طور پر۔ پچھلا جو دور تھا طالبان کا، وہ پاکستان اور سعودی عرب اور دبئی نے، امارات نے تسلیم کیا، وہ کیوں کیا؟ لیکن اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ان تینوں کو انہوں نے تسلیم کروایا، اور پھر اس کے بعد شمالی اتحاد کو امریکہ بھی اسلحہ دیتا رہا، بھارت بھی سپورٹ کرتا رہا، اور ایران بھی سپورٹ کرتا رہا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر جو دوستم کی پوری رشین سپورٹ اس کو حاصل تھی، فورسز کو، تاجک فورسز کو اور ازبک فورسز کو، اور وہ جو اس کو دوشنبے میں گھر تھا احمد شاہ مسعود کا، اس میں انڈین ایمبیسڈر روز بیٹھا ہوتا تھا۔ اور اب تو خیر اس اوپن سیکرٹ کہ جس دن آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ طالبان ہمارے ساتھی نے، یہ اوپن سیکرٹ اب ہو چکا ہوا ہے۔ وہ جو میں نے اس دن پروگرام بھی کیا تھا کہ جس دن طالبان نے کابل فتح کیا ہے تو احمد شاہ مسعود کا ایک گھر ہے، دوشنبے میں گیا ہوں، وہ گھر بھی میں نے دیکھا، احمد شاہ مسعود کا بہت بڑا گھر ہے، رود خانہ کا علاقہ اس کا کہتے ہیں، وہاں پہ اس کا گھر ہے۔ تو وہاں اس نے انڈین سفیر کو بلایا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے مدد دیں تو میں طالبان کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آن ریکارڈ اس نے کہا طالبان کو شکست پاکستان کو نقصان ہے اور آپ کو فائدہ ہے۔ یعنی طالبان کو کیا اس نے کہا تھا، میں طالبان سے لڑنا بنیادی طور پہ پاکستان سے لڑنا ہے، ایک۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کو 4 جہاز دیے تھے، کچھ 6 7 ہیلی کاپٹر دیے تھے، $10 ملین کا اسپتال بنا کے دیا تھا جہاں اس کے بندے ایویکویٹ ہوتے تھے، وہاں جا کے ایک تو یہ اس وقت چونکہ وہ لڑ رہے تھے تو اس لیے وہ ساری طالبان کے ساتھ وہ بیسیکلی چاہتے تھے اس وقت 1995 میں وہ آئے، 4 کے اینڈ سپٹمبر میں انہوں نے فتح کیا، وہ چاہتے تھے کہ طالبان ہمیں راستہ دیں تو ہم اس کے اندر بیسیکلی وہ جو یونیکال کمپنی جو ہے وہ پائپ لائن بچھانا چاہتی تھی، اور وہ تاپی گیس فیلڈ جس میں آج بھی جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں، اور سینٹرل ایشیا کا سارا مسئلہ تھا۔ تو طالبان میں ہوا یہ تھا کہ رابن رافیل ہمارے سامنے وہاں گئی تھی، تو طالبان رابن رافیل وہاں گئی تو سب سے پہلے تو اس نے اتنی لمبی لسٹ رکھ دی ملا عمر کے سامنے کہ یہ ہمارے 28 مطالبات ہیں، یہ بہت ضروری ہیں، وومن رائٹس ہونے چاہیے، عورتوں کو تعلیم دیں، فلاں دیں، یہ دیں، وہ دیں، یہ کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو رابن رافیل اٹھ کے چلی گئی۔ اس کے کوئی 6 7 کے 5 ہفتے کے بعد دوبارہ ہمیں پتہ چلا کہ رابن رافیل کا انتظام کرو، یہاں سے گزرنا ہے، وہاں سے گزر کے وہاں سے پہنچتی تھی وہاں۔ تو رابن رافیل پھر دوبارہ آئی، اس دوران میں انہوں نے کہا کہ ہم تو یونیکال کی بجائے برازیلین کمپنی کے ساتھ ہم تو معاہدہ کر چکے ہوئے، اور واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پریشر اسامہ بن لادن، چونکہ اسامہ بن لادن ایک سمبل تھا، انہوں نے ایشو بنایا ہوا تھا، اس ایشو کے تحت انہوں نے پہلے آپ کو اچھا، اور یہ سب دوسرا تو یہ تو خان صاحب کی بات ہوگی، دوسرا طالبان حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارے $7 ارب واپس کرو ورنہ ہم پالیسی بدل دیں گے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ پھر یہ آپ صحیح طرح انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے امریکہ نے کہا ہے کہ یہ ہم ڈالر آپ دے رہے ہیں، آپ یہاں خرچ کریں گے۔ اچھا، آپ کو شاید اندازہ نہ، آج 15 ہیں، انہوں نے جو سارے ڈالر آئے نا 16 تاریخ کو اس کی نیلامی دی۔ کیا کریں گے نیلامی میں؟ جا کے لے لیں؟
جا کے لے لیں، پاکستانی بھی جا کے لے سکتے ہیں، سستا مل جائے گا ڈالر، سستا مل جائے گا، وہ اپنے اس کو استعمال کریں گے. آپ وہ کرنسی تو نہیں لیں گے نا، وہ تو کوئی نہ کوئی چیز، وہ تو افغانستان کی کرنسی سونا لیں گے، چاندی لیں گے. عثمان صاحب، افغانستان کو اس وقت انٹرنیشنل سیزر کا سامنا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. یعنی آپ ان سے نیگوشیٹ کون سا سیزر ہے؟ مذاکرات اپنی جگہ، ان کو بلا ہر چیز ہے، جگہ پہ لے جا رہے ہیں، ہر سب کچھ ہو رہا ہے، نکاح نامہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس انٹرویو میں خان صاحب نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ بھائی، خان صاحب بنیادی طور پہ، لیکن وہ بات اچھی کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو وہاں پہ سٹینڈرڈ ان کے اوپر کر رہے ہیں مقرر کو اپنے یہاں بھی دیکھیں چیزوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواتین کی تعلیم سے کوئی ایسا نہیں، ہم ہر خاتون کو ہر تعلیم دے، اور دے بھی رہے ہیں. میں آج کبھی جا کے دیکھے پاکستان میں تو الٹی سیدھی خبریں آتی ہیں نا، اس وقت انہوں نے تمام یونیورسٹیاں بحال کی ہوئی ہیں. اس لیے لہٰذا طالبان حکومت کو میڈیا کے محاذ پہ نہیں کام کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کے محاذ پہ نہیں اپنی توانائی لگے ہوئے کتنا کر سکتے ہیں عثمان صاحب؟ مسئلہ آ جائے، حکومت چلا رہے ہیں، 50,000 طالبان ہیں. یہ پاکستان کی بیوروکریسی نہیں کہ 5-6 لاکھ ریکروٹ، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو 4 لاکھ لوگ ملے ہیں، ہم نے اس میں ایک بندے کو بھی نہیں نکالا، اور وہ 4 لاکھ بندے جو تھے وہ 50-45 ملین ڈالر روزانہ کے خرچہ آتا تھا تب چلتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ خرچہ دے رہے ہیں، ان کسی ایک کو نہیں نکالا، کسی اس کو ٹیچر کو نہیں نکالا، کسی اسپتال کو بند نہیں کیا، وہ تمام کے تمام چلا رہے ہیں، اور وہ پوری کے پورا سسٹم کو بھی انہوں نے آن رکھا ہے. بولا اس وقت میں ایک دفعہ کسی شو میں تھا تو میرے اس میں کمنٹس ہیلمند سے، کندھار سے اور زابل سے ہے کہ 3 گنا قیمتیں کم ہوئی ہیں افغانستان کے اندر. اچھا، لیکن نہیں، میں وہی تو کہتا ہوں کہ 15 اگست سے پہلے 14 اگست تک افغانستان کے خوشحال ملک تھا. پاکستان کا ہر جرنلسٹ سب بولتے تھے. 15 اگست کو طالبان نے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی کہ وہاں قید پڑ گیا، سارے کارخانے جلا دیے، قید پڑ گیا، سارے باغات اجاڑ دیے، قید پڑ گیا. اچانک قید کیسے پڑتا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے یہ تک سمجھ نہیں آتی انٹرنیشنل کمیونٹی کی. بنیادی طور پہ طالبان نے کہتے ہیں کہ دیکھیں، انہوں نے پاکستان سے بھی یہی کہا. پاکستان میں ایک یونٹ بنا ہوا ہے جس میں پاکستان امداد جا رہی ہے، اور آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ٹرک میں کل بیٹھا تھا آسم جہاں صاحب سے، ان کے بھی کم از کم 3 کنسائنمنٹ جا چکے ہیں. طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست کسی انڈیویجول کو پیسے نہیں دیں، خرابی وہیں سے پیدا ہو، حکومت کے ذریعے جا رہی ہے، ہمیں دو، ہم دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی طرح ہر NGO جو ہے بھیک مانگے کھڑی ہے اور پیسے کھا رہی ہے. بنگلہ دیش میں یہی ہوا، اور پھر اس ملک کو تباہ برباد. یہاں سے بھی سسٹم یہی ہے کہ یہاں بھی اب حکومت کے حوالے کریں، پاکستان کی حکومت آگے کر رہی ہے. طالبان نہیں کہتے ہیں کہ نہ الخدمت کو، آج الخدمت کا گیا سارا صاحب، وہ گورنمنٹ کے تھرو کہتے ہیں ہم حکومت ہیں، حکومت کو. اور سود کا نظام بھی ایسے ختم ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ریاست کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ جب کریں گے تو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ، اتنے چاول دو گے تو اتنی کاریں آئیں گی، اتنے گندم دو گے تو اتنا پٹرول آئے گا. اس سے ہوتا آپ کو سود دینا نہیں پڑے گا کسی طور پر. اصل مسئلہ وہی ہے کہ بنیادی طور پر آپ کو ریاست کے لیول پہ وہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلامی نظام بھی کوئی چیز ہے، اس لیے کوئی تسلیم نہیں کرتا. دی وے آف لائف، سسٹم کی بات، اس سسٹم کی تو جنگ ہے جناب، جنگ ہے سسٹم کی. قرآن کہتا ہے طریقتکم المصلح، کہتا ہے یہ دیکھو یہ جو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کا بھائی پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل ہم سے چھیننے آئے ہیں، پکڑو ان کو. سر ان کو آپ کے مذہب سے کوئی ایشو نہیں ہے، اس لاگو ہونے سے سسٹم سے ایشو ہے. چلے جی، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.